5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 181، اور یہ مرکب اضافی کی 2 قسموں کے بارے میں ہے۔ تو مرکب اضافی کے اسباق آپ جلد اول میں پڑھ چکے ہیں، ان کا اعادہ کر لیجئے کہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ پر مشتمل ہوتا ہے، یہ پہلا اصول ہے، اور مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، یعنی مضاف پر تنوین نہیں آتی، جیسے رب العالمین، ربن تھا، ربن ربو ہو گیا، خفیف ہو کر رب العالمین ہو گیا، اور مضاف پر ال نہیں آتا، جیسے امر اللہ ہی ہے، اللہ کا حکم، تو الامر اللہ ہی نہیں کہیں گے، امر اللہ، ال نہیں آتا۔ اور مضاف پر نون نے مثنی ساقط ہو جاتا ہے، جیسے یدان، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہے، اور یدان کا مطلب ہے دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ کو کہتے ہیں یدان۔ یدا ابی لہب، ابو لہب کے 2 ہاتھ، تو یدان میں سے نون نکل گیا ہے، یہاں یدا ابی لہب رہ گیا۔ اور جمع سالم میں نون گر جاتا ہے، جیسے ملاقون، ملاقون اللہ، ملاق اللہ، تو ملاقون کا نون بھی گر گیا، تو جمع سالم کا نون بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ 4 اصول معلوم ہو گئے، یعنی مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر ال نہیں آتا، اور نون گر جاتا ہے مثنی کا، اور جمع سالم کا نون بھی گر جاتا ہے۔ اب مضاف الیہ کے بارے میں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے رب العالمین میں عالمون، عالمین ہو گیا، اور امر اللہ میں اللہ ہی مجرور ہو گیا، اور ابی لہبن، لہبن لہبین ہو گیا، ابو ابی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آ جائیے، مرکب اضافی کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے، اضافت لفظی، اور ایک ہے اضافت معنوی۔ اضافت لفظی میں اسم مشتق، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم صفت بطور صفت مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، سالک الطریقی، راستہ اختیار کرنے والا، تو یہاں اس سالک اس میں فاعل ہے، دیکھیے فالق الحبی، یعنی حب دانے کو پھاڑنے والا، اور بالغ الکعبہ، بالغ، بالغ اس میں فاعل ہے، پہنچنے والا، کعبے کو پہنچنے والا۔ اور اسی طرح دیکھیے متبع الحق، متبع اس میں فاعل ہے، حق کی پیروی کرنے والا۔ صادق الوعد، وعدے کو سچا کرنے والا۔ بالغ امرہ، تو اپنے حکم تک پہنچنے والا، اپنے حکم کو نافذ کرنے والا، بالغ امرہ۔ تو السالک طریق الباطل، تو غلط راستے کو اختیار کرنے والا۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں مفعول کے وزن پر بھی مضاف آتے ہیں، جیسے مقطوع الید، یعنی وہ شخص جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور مخدوم، مخدوم خادم سے اس میں مفعول ہے، جس کی خدمت کی جائے وہ مخدوم ہے، مخدوم القومی، قوم کا وہ مخدوم ہے۔ اچھا، مغضوب الغضب، یعنی غصے نے جس کو مغلوب کر لیا ہے، مغضوب الغضب، تو یہاں کیا ہے، یہ سب اس میں مفعول ہے مضاف کے طور پر۔ اور اس میں صفت کے وزن پر بھی مضاف آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں حسن الوجہ، یعنی چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت، حسن الوجہ۔ بدیع السماوات، یعنی آسمانوں میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والا۔ نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے جو
اچھا نسب رکھتا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اضافت معنوی کے بارے میں۔ اضافت معنوی میں مضاف الف لام کے بغیر ہی معرفہ بن جاتا ہے، اس لیے اس پر ال کا اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کہ یاد رکھیے کہ اضافت معنوی میں کبھی ال نہیں آ سکتا، جیسے الدرس المسائی کہنا غلط ہے، تو درس المساء صحیح ہے، معنوی ہے نا، درس المساء یعنی شام کا درس، درس المساء، الدرس المساء غلط ہے، درس المساء کہنا چاہیے، درس کو نکرہ ہونا چاہیے۔ اچھا، مرکب اضافی میں معرف باللام مضاف، تو بعض اوقات یہ اللام استعمال مضاف میں کیا جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اضافت لفظی میں مضاف معرفہ نہیں بنتا، یہ اضافی میں، اس لیے اس پر بوقت ضرورت ال لگایا جا سکتا ہے۔ مضاف اس میں صفت ہوتا ہے، مضاف الیہ معنی کے لحاظ سے مضاف کا فاعل بن جاتا ہے یا مضاف کا مفعول۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے مضاف ایسی صورت میں اضافت کو اضافت لفظی کہتے ہیں، اضافت معنوی نہیں کہتے، اور 3 صورتیں ایسی ہیں جب مضاف پر الف داخل ہو سکتا ہے، جیسے جب مضاف مثنی ہو، جیسے آپ کہتے ہیں الفاتحہ بلاد الشام، الفاتحہ، فاتحان تھا یہ، تو شام کے علاقے کے 2 فاتحین، مثنی ہے، الفاتحہ، الفاتحہ، الفاتح نہیں کہہ رہے ہیں، الفاتحہ کہہ رہے ہیں، تو بلاد الشام خالد و ابو عبیدہ، تو اس کے 2 فاتح ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں ال کا استعمال جائز ہے مضاف پر جب یہ مثنی کی طرف ہو، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاتحہ بلاد الشام خالد و ابو عبیدہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، جاء المکرمہ سلیم، تو المکرمہ سلیم یعنی سلیم کی تکریم کرنے والے 2 افراد آ گئے، مکرمان تھا اور نون گر گیا، یہاں یہ مثنی ہے نا، مکرمہ سلیم، سلیم کے 2 اکرام کرنے والے، تو یہاں ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ اضافت لفظی ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے جب مضاف جمع مذکر سالم ہو، جیسے اب آپ کہتے ہیں الساکن مکہ تھا، یعنی الساکنون تھا، نون گر گیا، یہاں ساکن مضاف ہے، مکے کے ساکن افراد، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاء المکرمون نجیب، نجیم کی تعظیم کرنے والے لوگ آئے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے جب مضاف مفرد ہو لیکن اس پر الف صرف اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب مضاف الیہ بھی معرف باللام ہو، جیسے کہ جاء الدارس النحوی، الدارس النحوی یعنی نحو پڑھنے والا آ گیا، جاء القارئ کتاب الصرف، کتاب صرف پڑھنے والا آ گیا۔ تو اب ذرا اگلے ٹیبل کو دیکھیے، یہاں اضافت لفظی اور اضافت معنوی کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، اضافت لفظی میں کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ سے کوئی معنوی فائدہ حاصل نہیں کرتا، صرف لفظی فائدہ ہے، لیکن اضافت معنوی میں مضاف الیہ سے معنوی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اضافت لفظی میں مضاف الیہ سے مضاف تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور
اضافت معنوی میں مضاف الیہ اس میں نکرہ ہوتا ہے جس سے مضاف تخصیص کا فائدہ حاصل کرتا ہے، جیسے فکو رقبتن، فکو رقبتن یعنی رقبہ کہتے ہیں گردن کو، یہ مرکب اضافی ہے فکو رقبتن، تو گردن کو کھولنا. تو یعنی یہاں پر دیکھیے کہ یہ یہاں پر کسی گردن کو کھولنا مطلب یہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا یا کسی مقروض آدمی کا قرض اتار دینا. فکو رقبتن تو جس کے گلے میں پھندا ہے اس پھندے سے اس کو آزاد کرنا، فکو رقبتن. تو یہاں دیکھیے مضاف الیہ رقبہ ہے، نکیرہ ہے، اور اس سے مضاف ایک فائدہ حاصل کر رہا ہے، یعنی فکو کا مطلب ہے فکن کھولنا، کھولنا. اب یہاں یہ اضافت معنوی ہے، یہ کوئی چیز کھولنا نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے، یہ گردنوں کا کھولنا ہے، یعنی گردن میں جو طوق، گردن میں جو پھندا پڑا ہوا ہے اس کو کھولنا ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں معنوی تخصیص ہے. اچھا دیکھیے اضافت لفظی میں مضاف الیہ سے مضاف تعریف کا فائدہ حاصل نہیں کرتا، البتہ مضاف خفیف ہو جاتا ہے، جیسے عالم الغیبی تو غیب کا جاننے والا، تو عالمن تھا تو عالم ہو گیا، خفیف ہو گیا. تو یعنی العالم الغیب نہیں کہتے نا، تو ورنہ پھر وہ مرکب توصیف ہی ہو جائے گا. مضاف الیہ اس میں معرفہ ہو سکتا ہے جس سے مضاف تعریف کا فائدہ حاصل کرتا ہے. تو مضاف الیہ معرفہ جیسے سید البحری، سید، سید یعنی شکار، اور بحری سمندر کا شکار، سید البحری. اچھا مضاف پر 3 صورتوں میں الف لام آ سکتا ہے اگر وہ لفظی ہو، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب مضاف مفرد ہو یا مضاف الیہ پر ال ہو، جیسے المتبع الحق، حق کا پیروکار. اور لیکن معنوی میں مضاف پر کبھی الف لام نہیں آ سکتا اور وہ جائز نہیں ہے، اور درس المسائی کہنا صحیح ہوگا، اور الدرس المسائی یہ غلط ہوگا. اسی طرح دیکھیے جب مضاف اس میں مثنیٰ ہو، جیسے المکرمہ سلیم، تو یہ مرکب اضافی لفظی ہوگا. اور المقیم الصلاۃ نماز کے قائم کرنے والے، تو یہ اس میں جمع ہے، مذکر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا اضافت لفظی میں مختلف اسماء مشتقہ مضاف میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور مضاف الیہ معنوی طور پر مضاف کا فاعل یا مضاف کا مفعول ہوتا ہے. جیسے یہ یعنی صادق، اس میں فاعل ہے اور اس میں مفعول بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں صفت بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو صادق میں صادق فاعل ہے، صادق الوعد یعنی وعدے کو سچ کرنے والا، اور بالغ الکعبہ فاعل کے وزن پہ ہے، کعبے تک پہنچنے والا. اور اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے مقطوع الید یعنی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور اس میں صفت جیسے حسن الوجہ. اور اضافت معنوی میں مضاف اس میں جامد ہوتا ہے، مشتق نہیں ہوتا، جیسے نور القمری چاند کی روشنی، چاندنی، اور طریق السالکی، طریق السالکی، تو یہاں طریق جو ہے وہ جامد ہے، یعنی سالک کا راستہ. چلیے اب ہم کچھ قرآنی مثالوں کی بات کریں اضافت لفظی کی. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ بشر المخبتین، مخبت عاجزی اختیار کرنے والا.
انکسار اختیار کرنے والا، خوشخبری دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والے کو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اذا ذکر اللہ، تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل پھٹ پڑتے ہیں، دل کانپ پڑتے ہیں۔ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، والصابرین، اور یہ وہ ثابت قدم ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اب دیکھیے مقیمی کے بجائے المقیم الصلاۃ، تو یہاں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس مثال میں المقیم الصلاۃ اضافت لفظی کی مثال ہے۔ یہاں مضاف مقیمین جو فاعل بھی ہے، مقیمین فاعل ہے، خفیف ہو کر مقیمی ہو گیا ہے، اور معرف باللام بھی ہے، جس سے وہ المقیمی بن گیا ہے۔ یہاں مضاف الیہ الصلاۃ مفعول کے معنی میں ہے، مضاف الیہ الصلاۃ مفعول کے معنی ہے، یعنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ ہے، المقیم الصلاۃ یعنی مرکب اضافی کی صورت میں آیا ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے اضافت لفظی کی، یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ، ہدیا بالغ الکعبۃ، بالغ الکعبہ مرکب اضافی ہے، تو یہاں بالغ اسم فاعل کے وزن پر ہے، استعمال نہیں ہوا ہے، کعبے تک پہنچنے والا، تو اس کا فیصلہ دو لوگ کریں گے، ذوی عدل منکم ہدیا، اور یہ ایک نذرانہ ہوگا جو کعبے تک کی طرف پہنچایا جائے گا، بالغ الکعبۃ۔ اچھا جی، اب تیسری مثال لے لیجئے، ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے اوامر کو تک پہنچ کر رہتا ہے، مطلب یہ اپنے منصوبے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اگلی مثال سورۃ الانعام کی، ان اللہ فالق الحب والنوی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ملاق، تو لاقا یلاقی ملاقن، لاقا یلاقی ملاقن، یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ ہے، تو ملاقن ملاقن، اور انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، میں یقین کرتا تھا کہ میں ملاقن حسابیہ، مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ تو یہاں ملاقن بھی جو ہے اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ اب جمع کی مثالیں دیکھیے کہ انا مرسل الناقۃ، انا مرسل الناقۃ، مرسلون تھا، الناقۃ، تو یہاً پر یہ مرکب اضافی ہے کہ اونٹنی کو بھیجنے والے ہم ہیں، اور فتنتاً، انا مرسل الناقۃ فتنتاً، ہم اونٹنی کے بھیجنے والے ہیں، اونٹنی کو فتنہ بنا کر، آزمائش بنا کر۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ملاقو اللہ، ملاقون لاقا یلاقی سے ہے، باب مفاعلہ ہے، لاقا یلاقی، ملاقون ملاقات کرنے والے، اس میں فاعل ہے، ملاقو اللہ یہاں مرکب اضافی کی صورت میں آیا ہے، اور نون گر گیا ہے اس کی وجہ سے، ملاقون تھا۔ اب اگلی مثال سورہ ابراہیم کی ہے، مہطعین مخنعی رؤوسہم، مخنعین، تو قیامت کے دن یہ ظالم سر اٹھائے ہوں گے،
مخنئی رؤوسہم، مہطعین بھاگے چلے آ رہے ہوں گے، تو یہاں دیکھا کہ مخنئین کا نون گر گیا ہے، مخنعی رؤوسہم، اور مخنعین خفیف ہو کر مخنئی ہو گیا، یعنی اپنے سر کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، یقولون اننا لتارکو اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے الہہ کو چھوڑنے والے ہیں ایک شاعر مجنون کے لیے، ایک دیوانے شاعر کے لیے۔ تو تاریکو آلہتنا یہ مرکب اضافی ہے، تو یہاں دیکھیے الف لام استعمال ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، یہاں پر الف لام استعمال نہیں ہوا ہے، لام تعریف استعمال ہوا ہے۔ ذرا روک لو بھائی ذرا، تاکہ تم کو معلوم ہو۔